الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے ہفتہ وار درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر اور آیت نمبر 13 تک۔ تو میری جناب حافظ سعید صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے درس قرآن کا آغاز فرمائیں۔ حافظ صاحب آپ کا مائک بند ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدقت یا رب العالمین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قدر احباب ذیشان، بزرگان محترم، بھائیوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ العنکبوت کا آج آغاز کیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی 69 یعنی 69 آیات ہیں۔ اگر اس آیا کے یعنی اس سورہ مبارکہ کے فلو چارٹ کو یا اس کا جو میکرو سٹرکچر ہے، اس کی بناوٹ ہے، اس کو دیکھا جائے تو آپ اسے 8 پیراگراف میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید کے طالب علم کے ذہن میں یہ چیز رہنی چاہیے کہ قرآن کا اسلوب ایسا ہے کہ جس سورہ کے اندر جس حقیقت کو سمجھانا مطلوب ہوتا ہے، اس کے لیے بات کو پھیر پھیر کر مختلف پیرایوں میں بار بار بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن کی چونکہ مرکزی موضوع اور قرآن کا جو مقصد ہے وہ موعظت ہے، نصیحت ہے اور تفہیم ہے، تو اس بنیاد پر جو سبق پڑھانا ہوتا ہے قرآن نے، اس سبق کو سورہ کے اندر مختلف پیرایوں کے اندر کئی طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ اور قرآن کی یہ صفت سورہ زمر کے اندر آتی ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یعنی اللہ نے جو احسن الحدیث بہترین بات نازل کی ہے، کتابا متشابہا، یہ ملتی جلتی کتاب ہے، یعنی چیزیں مختلف زاویوں اور پہلوؤں اور عنوانات سے ریپیٹ ہوتی ہیں، مثانیہ دہرائی جاتی ہیں، اور اگر غور و فکر کرنے والے اور دل کے کانوں سے اسے سننے والے اور گہری تفہیم کرنے والے اس کے ساتھ متوجہ ہوں تو تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں خوف خدا اور خشیت الہی ہوتی ہے، ان کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود۔ تو بہرحال چونکہ میں نے عرض کیا کہ مجموعی طور پر آپ اس پوری سورہ کو 8 پیراگراف کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں۔
پہلا پیراگراف جس کو آج ہم نے تلاوت کیا یہ 7 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کا ون لائنر یا اس کی تھیم یہ ہے کہ آزمائشیں آ کر رہیں گی، آزمائش میں مبتلا ہونا فطری ہے۔ دوسرا جو پیراگراف ہے 2 آیات پر مشتمل، اس میں یہ بتایا گیا کہ چونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے حقوق کے ساتھ ساتھ پیراللی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ والدین کے حقوق کا ذکر ہے، تو ایک کنفیوژن تھی ذہنوں میں کہ ایک طرف اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم کھڑا اور دوسری طرف والدین ہیں، تو یہاں دوسرے پیراگراف میں یہ بتایا گیا کہ توحید کے معاملے میں والدین کا دباؤ کہیں کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا اور وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اولی الامر کی اطاعت کا بھی چونکہ حکم دیا گیا قرآن میں، اپنے عمراء، لیڈرز، قائدین، ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ تو دوسرے یعنی اسی جو دوسرے پیراگراف کے 2 حصے ہیں، ایک میں بتایا گیا والدین کا دباؤ توحید کے باب میں قبول نہیں کیا جائے گا، اور دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا کہ حکومت اور سردار اور جو وڈیرے ہیں، معاشرے کے بڑے ہیں، ان کا بھی دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا، ان کے دباؤ میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دوسرے پیراگراف کے 2 ڈائمینشنز ہیں، 2 پہلو ہیں۔ تیسرے پیراگراف میں یعنی یہ کم و بیش کوئی 26 آیات بنتی ہیں۔ اس پیراگراف میں آزمائشوں کی تاریخ بیان کی گئی ہے، حضرات انبیاء کرام کی حیات مبارکہ سے سیدنا نوح علیہ السلام کی کا ذکر آیا ہے کہ 950 سال تک وہ تبلیغ کی آزمائش میں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں کے آنے کے بعد ہجرت پر مجبور ہونا پڑا، یہ اسی پیراگراف میں پھر استعمال بات آئی ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا، جناب شعیب علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، اور اس کے بعد پھر کچھ متفرق آزمائشیں، ہلاکتیں اور ہلاکت کے طریقے کہ قوموں کو کیسے ہم نے آزمایا اور پھر کیسے انہیں ہلاک کیا۔ یہ مجموعی طور پر آزمائشوں کی ایک تاریخ ہے جو ان 26 آیات میں بیان ہوئی ہے، 14 سے لے کر 40 تک۔ اس کے بعد چوتھا پیراگراف ہے آیت نمبر 41 سے 43 تک، 3 آیات کے اندر، وہاں بڑا ہی خوبصورت، اور جو میں کہتا ہوں کہ اس سورہ کا مرکزی مضمون اور اس کی تھیم ہے، اس پیراگراف کے اندر مکڑی کی تمثیل سے عقیدہ توحید اور عقیدہ ولایت کی وضاحت کی گئی ہے، اور یعنی وہ جو کفار کا عقیدہ ولایت تھا اس کا ایک لحاظ سے ابطال کیا گیا، اسے باطل ثابت کیا گیا ہے، اور ولایت جو ہے وہ صرف اللہ اور اللہ والوں کے لیے، یعنی اسے ثابت کیا گیا ہے۔ پھر آگے 3-4 آیات کے اندر جو چونکہ ہجرت حبشہ سے، ابھی اس کے نزول کی طرف میں آؤں گا تو واضح ہوگا کہ اس کا شان نزول، اس کا زمانہ نزول کیا ہے۔ تو حبشہ کے جو اہل کتاب ہیں ان کے لیے آداب دعوت کیا ہوں گے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ پھر آگے چونکہ وہاں توحید کے حوالے سے ایک کشمکش ہونی ہے تو دلائل توحید دیے گئے ہیں، اور جو اعتراضات اٹھ سکتے ہیں ان کے جواب دیے گئے ہیں۔ یہ 5ویں پیراگراف میں یہ 2 چیزیں ہوئی ہیں۔ چھٹے پیراگراف میں اگین یہ تقریباً 5 آیات پر مشتمل ہے، ہجرت کا حکم اور رزق کا وعدہ یہ دہرایا گیا ہے۔ ظاہر ہے ہم جب ان آیات اور ان پیراگراف کے محل میں ان کے اوپر گفتگو کریں گے تو یہ ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ آئیں گی۔ ابھی تو میں صرف آپ کو فلو چارٹ دے رہا ہوں، ایک یعنی پوری سورہ کا اوور ویو آپ کہہ لیں، سورہ مبارکہ کا ایک اوور ویو ہوتا ہے نا کہ مجموعی طور پر مضامین کی تقسیم کیا ہے، فی الحال یہاں یہ بیان ہو رہا ہے۔ 7واں پیراگراف جو ہے وہاں پہ بھی 2 پہلوؤں سے جو ہے وہ بات کی گئی ہے، ایک تو دلائل توحید کہ جس ذات کو تم خالق مانتے ہو اور مسخر کائنات مانتے ہو اسے معبود بھی تسلیم کر لو اور اسے حاکم بھی تسلیم کر لو، چونکہ کفار مکہ بالخصوص قریش مکہ ان کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ اللہ کے منکر نہیں تھے، یعنی وہ مشرک تھے، تو وہ خالق اللہ ہی کو مانتے تھے، اور لیکن وہ ان کا شرک جو ہے وہ عبادت کے اندر تھا، اور ان کا شرک جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت کے اندر تھا۔ اسی طرح اسی پیراگراف میں کفار مکہ قریش کو مخاطب ہو کے کہا گیا کہ حرم کی نعمت کے باوجود، یعنی اللہ پاک نے ارض حرم تمہیں عطا کی ہے، اس کی سیادت، تولیت اور قیادت عطا کی ہے،
اس کے باوجود تمہارا جو شکری کا ناشکری کا رویہ ہے اس کو یہاں وضاحت کی گئی ہے۔ پھر 8واں پیراگراف میں جو ایک ہی آیت پر مشتمل ہے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہجرت کے بعد حمایت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ تو ہے سورہ کا اوور آل جو اس کا اوور ویو ہے۔ یہ پیش نظر رہے کہ سورہ العنکبوت جو ہے یہ سورہ لقمان کے بعد ہجرت حبشہ رجب 5 نبوی میں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5ویں سال ہجرت حبشہ ہوئی ہے، اور ہجرت حبشہ والے سال یعنی اس کے یعنی 5 نبوی کے اوائل میں گویا یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ مشرکین مکہ اس وقت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ اگر آپ سید مودودی علیہ الرحمہ کی جو دیباچہ ہے تفہیم القرآن کا، اس میں یعنی مقدمہ تفہیم القرآن، اس کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں سید رحمہ اللہ نے ایک وضاحت جو ہے نا وہ قرآن کے یعنی طالب علموں کے لیے کی ہے کہ صورتوں کے زمانہ نزول کے متعین ہونے سے قرآن فہمی کافی حد تک آسان ہو جاتی ہے، واقعات کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو وہاں انہوں نے 4 ادوار جو ہے نا وہ مکی زندگی کے بیان کیے ہیں، 4 ادوار ہیں۔ پہلے 3 سال خفیہ دعوت کے ہیں، اور دوسرے جو 2 یعنی 3 سال ہیں 4 نبوی سے لے کر 6 نبوی تک، یہ سخت ترین آزمائشوں کا دور ہے۔ اسی میں یہ سارے جو ہے نا وہ بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، اور پھر اینڈ ہوتا ہے اس کا جو ہے نا وہ ہجرت کے اوپر، کہ ہجرت حبشہ ہوتی ہے جس کے اندر بہت سارے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے جاتے ہیں، گویا دین و ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت ہوتی ہے۔ تو ہجرت حبشہ سے پہلے اس سورہ کا نازل ہونا، اور پھر ظاہر ہے اس میں ہجرت سے متعلق آگے جو باتیں آئیں گی تو وہ کافی حد تک آپ ریلیٹ کر سکیں گے اسے، کہ کس طرح کس تناظر کے اندر یہ گفتگو اور یہ خطبے ایک لحاظ سے نازل کیے گئے ہیں۔ پچھلی سورہ کے اندر آپ نے صورتوں کے اندر بھی ایک باہمی کتابی ربط ہوتا ہے نا۔ پچھلی سورہ یعنی سورہ القصص کے اندر آپ نے فرعون کی جو آمریت تھی، اس کی جو فوجی حکومت تھی، اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی مظلومیت کا حال پڑا تھا۔ یہاں مکے کے مظلوم نو مسلم مسلمانوں کی مظلومیت، یعنی نو مسلموں کی مظلومیت کا ذکر ہے، اور انہیں ہجرتوں اور آزمائشوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، چونکہ بنی اسرائیل نے بھی اینڈ آف دی ڈے ہجرت ہی کی تھی فرعونی فوجی حکومت سے جو ہے نا وہ اس کے ظلم سے چھٹکارے کے لیے، اور پھر اسی ہجرت کے دوران پیچھا کرتے ہوئے فرعون ادرکہ الغرق، غرق ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں ایک لحاظ سے ذہناً انہیں ہجرت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ پیش نظر رہے کہ یہ کوئی عام اور بڑا آسان کام نہیں تھا، یعنی یہ انتہائی مشکل کام تھا کہ آپ اپنے والدین، مال، اولاد، بھیڑ بکری، سونا چاندی، درم دینار، جائیداد، مکانات، باغات، تجارتیں، ملازمتیں، ہر چیز چھوڑ کر خالی ہاتھ کسی اجنبی سرزمین پر آپ کو جانا پڑے، جہاں نہ خونی رشتے ہیں، نہ برادریاں ہیں، نہ کنبے قبائل ہیں، تو یہ آسان کام نہیں تھا۔ اس لیے قرآن مجید کا مجموعی مطالعہ آپ کو بتائے گا کہ یہ ہجرت کے لیے پہلے ذہنی تیاری جو ہے وہ کس طرح سے اس کی بنیادیں رکھی گئی، اور پھر ظاہر ہے آخر میں تو بات یعنی وہ ایمان تک آ گئی کہ اب جو ہے نا وہ جو ہجرت نہیں کریں گے وہ گویا ان کا ایمان مشکوک ٹھہرے گا، یعنی اس حد تک اس وقت ہجرت جو ہے وہ ہجرت فرض تھی۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی حکم ہجرت آنے کے بعد گویا ہجرت فرض ہو گئی تھی۔ تو ایسے یعنی اس سارے تناظر کو جب آپ پیش نظر رکھتے ہیں، سارے یعنی اس سیناریو کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، تو پھر ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پھر اس کی یہ سورہ جو ہے نا وہ اپنا آپ سمجھاتی ہے آپ کو۔ تو آج ہم نے ظاہر پہلا پیراگراف کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو سورہ مبارکہ کا نام العنکبوت ہے۔ یہ جو سورہ میں آیت ہے نا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، یہ آیت مبارکہ ہے کہ جس کی اوپر اس کا نام گویا رکھا گیا ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو۔ مکڑی کا جالے کا بودا پن آپ سب جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ مکڑی کا جالا کتنا کمزور اور کتنا ناپائیدار ہوتا ہے۔
اسے ہلکی سی ایک پھونک، یعنی آپ منہ بھر کے پھونک مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہلکی سی ایک پھونک اسے اڑا کر رکھ دیتی ہے. اور اسے اوہن البیوت قرآن نے نام دیا، اوہن البیوت یعنی کمزور ترین گھر. تو گویا جو شرک کا عقیدہ ہے اسے ظاہر اس آیت کی وضاحت وہاں جا کے ہو جائے گی، میں صرف سورہ کے نام کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کی وضاحت وہیں پہ کریں گے. تو گویا یہ کمزور ترین گھر ہوتا ہے مکڑی کا. تو کہا کہ یہ جو شرک کے گھر میں پناہ لے رہے ہیں نا اللہ کی عبدیت کو چھوڑ کر، وہ گویا اس کمزور ترین عقیدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ انتہائی کمزور جو ہلکی سی پھونک سے اڑ جانے والا عقیدہ ہے. بہرحال ترتیب نزول کے اعتبار سے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ سورہ لقمان کے بعد اور سورہ روم سے پہلے نازل ہوئی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اپنی ترتیب تلاوت میں اس کو مقدم رکھا گیا، سورہ روم اس کے بعد آتی ہے. یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اہل ایمان کے اوپر یعنی تعذیب و تشدد کا بازار گرم تھا اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے جس زمانے میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے. اور اس میں جو اس پہلے پیراگراف کے اندر جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد آزمائش سے گزرنا پڑے گا. یہ ایک لحاظ سے سبق پڑھایا جا رہا ہے، اور جو اس کسوٹی پر پورا اترے گا وہی ابدی فلاح پائے گا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سورہ کا جو خاص موضوع ہے وہ ایمان اور ابتلا ہے، ایمان اور آزمائش، یعنی ایمان کے ساتھ آزمائش ضروری ہے. میں نے عرض کیا کہ آگے آیات کے تسلسل میں نبیوں کا ذکر بھی اللہ نے کیا ہے کہ جن کے اوپر بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں لیکن انہوں نے صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. حضرت نوح علیہ السلام کا جو صبر ہے یا ان کا جو استقلال اور استقامت ہے وہ تو ضرب المثل بن چکا ہے، یعنی 950 سال کہنا ہی آسان ہے. اور پھر حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ و ہارون، ان کا واقعات ظاہر گزشتہ صورت میں بھی بیان ہو چکے ہیں، یہاں پہ بھی ان کا ذکر آیا ہے. اس سورہ میں بھی ان کے صبر و استقلال کا بیسیکلی ذکر ہے. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں، پھر ان لوگوں پر جو ان کے قریب ہوتے ہیں، یعنی حواریین، تابعین، یعنی صحابہ، اور پھر تابعین، تبع تابعین. تو آپ دیکھیں گے کہ درجہ بدرجہ ثم الامثل فالامثل، پھر درجہ بدرجہ جو ہے وہ آزمائشوں کی وہ ہوتی ہے. ابن کثیر میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ یبتل الرجل علی قدر دینہ، ہر شخص کے اوپر جو آزمائش آتی ہے وہ اس کی دینی مرتبے کے مطابق ہوتی ہے. دین میں جس قدر پختگی ہوگی آزمائش بھی اتنی ہی کڑی ہوگی. اور ایک اور پہلو جو اس سورہ کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ یعنی ذہن میں رکھ لیں، آگے واقعات کے تسلسل میں یہ چیزیں دہرائی میں بھی آئیں گی، لیکن میں چونکہ آج سورہ کا اوور آل تعارف بھی کیا جا رہا ہے اور ابتدائی آیات کا سبق بھی، تو یہ ذہن میں رہے کہ سورہ قصص میں، گزشتہ سورہ میں نے کہا نا کہ قرآن کی جو صورتیں ہیں ان کا ایک کتابی ربط ہوتا ہے کہ گزشتہ صورت کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے اور آنے والی صورت کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے. تو اس کتابی ربط کے اعتبار سے گزشتہ سورہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہاں فرعون، حامان اور قارون، ان تینوں کا ذکر آیا ہے، اور ان تینوں کا نام یہاں پہ بھی آیا ہے. انسانی سوسائٹی کے یہ تین کردار جو ہیں یہ مختلف صفات کی نمائندگی کرتے ہیں. اچھا، میں نے غالباً قارون کے قصے کو جس دن ہم نے شروع کیا تھا وہاں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ بلا شبہ قارون ایک متعین شخص بھی تھا، قوم فرعون کا ایک متعین شخص، ایک کردار تھا، لیکن آپ اسے جنرلائز بھی کر سکتے ہیں کہ قارون ایک سوچ کا بھی نام ہے اور ہر زمانے کے اندر قارون پائے جاتے ہیں. میں نے اس کی وضاحت کی تھی، جس طرح ابو لہب کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میری امت کا قارون ابو لہب ہے، اسی طرح ہر زمانے کا ایک قارون ہوتا ہے، ہر زمانے کے فرعون ہوتے ہیں، ہر زمانے کے حامان ہوتے ہیں. تو انسانی سوسائٹی کے یہ تین کردار جو ہے نا، فرعون، حامان اور قارون، یہ مختلف صفات کی نمائندگی کرتے ہیں. جو مستبد قسم کے، جابر اور ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی نمائندگی فرعون کرتا ہے. نوکر شاہی، بیوروکریسی، افسر شاہی، جسے آپ بیوروکریسی کا جو نمائندہ ہے نا وہ حامان ہے، اور سرمایہ دارانہ طبقے کی نمائندگی قارون کرتا ہے. عام طور پر یہ جو ہے نا وہ تینوں طبقات دین کے مخالفین میں شمار ہوتے ہیں، اور چونکہ
اس کی وجہ کیا ہے کہ دین حق کی اگر موجودگی ہوگی تو فرعون کی فرعونیت نہیں چلتی، حامان کی حامانیت اور اس کا جو وہ بیوروکریسی اور افسر شاہی نہیں چلتی، اور قارون کو دولت اپنی ذات کے اندر مرتکز کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ لہٰذا انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ میں یہی طبقات ان کی مخالفت میں آپ کو پیش نظر آئیں گے۔ تو یہ سورہ کے حوالے سے ایک جنرل جو انٹروڈکشن ہے، یا اس کا فلو چارٹ، یا اس کا میکرو سٹرکچر، یا اس کی مین تھیم، یہ آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ 8 پیراگراف آپ نے سمجھ لیے۔ اب ان آیات کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ مبارکہ کا آغاز مقطعات، حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں اہل علم نے اپنی اپنی جو ہے وہ توجیحات پیش کی ہیں، اور مختلف لوگوں نے مختلف باتیں اس حوالے سے کی ہیں۔ مثلا کسی نے کہا کہ الف سے مراد یہاں اللہ ہے، لام سے مراد لطیف ہے، اور میم سے مراد مجید ہے، کہ اللہ لطیف بھی ہے، یعنی اس کی صفت لطیف، وہ مہربانی، اس کی باریک بینی، معاملات کو انتہائی گہرائی تک دیکھنا، اور مجید سے اس کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی شان والا تبار وہ مراد ہے۔ لیکن اور بھی بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن عموماً جو ہے وہ اہل علم کی رائے اس حوالے سے یہ ہے کہ حروف مقطعات کے حوالے سے امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے علوم القرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کے اوپر بات کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حروف مقطعات کی تحقیق میں نہیں پڑھنا چاہیے، مبادا کہ انسان بہک جائے، یعنی ایسا ممکن ہے کہ انسان بہک جائے۔ لہٰذا زیادہ سلامتی والی صورت یہ ہے کہ اللہ اعلم بمرادی بذالک آمنا وصدقنا، کہ اللہ اس کی مراد سے زیادہ واقف ہے، اور ہم اسی پر آمنا اور صدقنا کہتے ہیں۔ تو اللہ جب بہتر جانتا ہے تو جو بھی ان حروف سے اس کی مراد ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ظاہر ہے انسان کو ہر چیز کا علم تو نہیں ہے، اور ان حروف کے متعلق بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ٹھیک علم نہیں ہے، مفہوم اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، محض اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وهم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی شخص محض زبانی دعوی ایمان کی بدولت آزمائش سے نہیں بچ سکتا، یعنی زبانی دعوی ایمان ہو اور اس کے اوپر آزمائش نہ آئے، اس کا ایمان آزمایا نہ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ سابقہ اقوام کی تاریخ جو یہاں پہ بھی بیان کی گئی اور پورے قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، یہاں اگلی آیت میں متصل اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے آزمایا ہے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اور جس طرح حسب یعنی سابق اقوام آزمائش سے نہیں نہ بچ سکی جو پہلی اقوام اور امتیں تھیں، تو اس قوم کو، اس امت کو بھی ویسے نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ ان کی بھی ضرور آزمائش ہوگی۔ پھر اس کا نتیجہ اگلی آیت میں بیان کیا ہے، میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں، پہلے یہ آزمائش کے حوالے سے بات ہو جائے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن مجید کا واحد مقام نہیں ہے جہاں یہ بات دہرائی جا رہی ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں سورہ البقرہ میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ان تدخلوا الجنۃ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تمہارے اوپر وہ وقت آیا نہیں ہے جس سے تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، خلوا من قبلکم یعنی یہ وقت ان کے اوپر گزر چکا ہے۔ اور کیا گزرا ہے؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، کہ مستهم البأساء، آزمائشوں نے انہیں گھیر لیا۔ مست کہتے ہیں کوئی چیز ان کے ساتھ یعنی چمٹ گئی، آزمائشوں نے انہیں بالکل جو ہے نا وہ گھیر لیا، والضراء، اور تکلیفیں ٹوٹ پڑی ان کے اوپر، وزلزلوا، اور ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھ اہل ایمان بھی پکار اٹھے کہ متى نصر اللہ، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ وہاں اللہ نے تسلی دی ہے کہ الا ان نصر اللہ قریب۔ بظاہر یہ زمانہ آزمائشیں جو ڈال رہے ہوتے ہیں نا، جو آزما رہے ہوتے ہیں اور جو پیٹ رہے ہوتے ہیں، ظلم و تشدد کر رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ زمانہ بڑا طویل معلوم ہوتا ہے، انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بڑی مہلت ہے، لیکن نہیں، الا ان نصر اللہ قریب،
اللہ کی نصرت یہ بس سر پہ کھڑی ہے، نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی طرف سے نصرت ہے وہ بالکل پاس ہے۔ گویا اس کے اندر اہل ایمان کے لیے اتنی گہری تسلی اور اتنا زبردست طریقے سے انہیں وہ کیا جا رہا ہے، یعنی تشفی دی جا رہی ہے، ان کے دل کو ڈھارس دی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ ہے۔ اور پھر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ صرف قرآن مجید کے اندر نہیں، آپ نے خباب بن الارت کی مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، بڑی سخت آزمائشوں سے گزرے ہوئے، یعنی ام انمار کے وہ غلام تھے، اور ام انمار جو ہے وہ خود یہ لوہار کا کام جانتے تھے، تو ام انمار ان سے یہ مشقت لیتی تھی۔ اب وہ گھر کے اندر ہی وہ بھٹی چل رہی ہوتی تھی جس میں یہ تیر و تلوار اور وہ بناتے تھے اوزار لوہار کا کام، تو ان کے قبول اسلام کا جب اسے پتہ چلا تو وہ بدبخت عورت دہتی ہوئی سلاخوں سے ان کے سر کو داغا کرتی تھی، دہتی ہوئی سلاخیں، اور پھر اسی بھٹی سے کوئلے نکال کر اس کے اوپر انہیں لٹا دیا جاتا اور اوپر بھاری پتھر اور وزن رکھ دیا جاتا۔ اب مشقت کی کیفیت دیکھیں، آزمائش کی شدت دیکھیں، اور اس آزمائش سے گھبرا کر یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا، اور کہتے ہیں اپنے استاذ یحییٰ بن عن اسماعیل عن قیس عن خباب بن الارت، وہ کہتے ہیں کہ شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضور علیہ السلام کو شکوہ کیا، شکایت کی، وہو متوسد بردۃ لہو فی ظل الکعبہ، جبکہ حضور ایک چادر لپیٹے کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ قلنا، ہم نے یہ کہا آپ کی ذات گرامی سے کہ الا تستنصر لنا، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے نصرت نہیں مانگیں گے؟ الا تدعو اللہ لنا، کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان الرجل فی من قبلکم یحفر له فی الارض فیجعل فیہ فیجاء بالمنشار فیوضع علی رأسہ فیشق باثنین، کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان میں ایک شخص، یعنی ایسے لوگ گزرے ہیں اہل ایمان کہ زمین میں گڑھا کھودا جاتا اور اس میں انہیں دبا دیا جاتا، یعنی آدھا جسم ان کا ٹانگوں تک سمجھو دبا دیا جاتا، اور پھر ایک آرا لایا جاتا اور زندہ انسان کو یوں دو حصوں میں برابر چیر دیا جاتا، فیشق باثنین وما یصدہ ذلک عن دینک، اور یہ عمل بھی انہیں ان کے دین سے باز نہیں رکھ سکتا، ان کے دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظَمٍ أَوْ عَصَبٍ، اور لوہے کی کنگھیوں سے زندہ انسانوں کا گوشت، ان کی لوہے کی کنگھیوں سے ایسے نوچ لیا گیا کہ ان کی ہڈیوں سے گوشت باقاعدہ زندہ انسانوں کا اس طرح سے نوچ لیا گیا، اور عصب ان کے اعصاب، ان کی وہ جو رگیں تک کھینچ لی گئیں۔ فرمایا وما یصد ذلک عن دینی، اور یہ چیز انہیں ان کے دین سے روک نہیں سکی۔ واللہ، اللہ کی قسم ہے، لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرُ، یہ امر مکمل ہو کر رہے گا، حتیٰ یسیر الراکب، یعنی یہ دین کا معاملہ، یہ دین نافذ ہو کر رہے گا، حتیٰ یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت، یہاں تک کہ ایک سوار جو ہے وہ اکیلا تنہا رات کی تنہائیوں میں، من صنعاء الی حضرموت، دو شہروں کا نام لیا یمن کے، ایک اس کونے کا ایک اس کونے کا، صنعاء سے لے کر حضرموت تک ایک شخص چلے گا، لا یخاف الا اللہ، اللہ کے سوا اسے کسی چیز کا خوف نہیں، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جلدی مچاتے ہو۔ اب اندازہ کریں کہ یہ جلدی مچانے کی بات کس سے کی جا رہی ہے؟ خباب بن الارت سے، کہ جو دہتی سلاخوں سے جس کے جسم کو داغا جاتا ہے، جسے کوئلوں پہ لٹایا جاتا ہے، جسے کوڑوں سے پیٹا جاتا ہے، اسے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ لَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ دین کی عظیم جو ہے وہ دولت اور ایمان کی بہترین دولت ہمیں گھر بیٹھے ماں باپ سے ورثے میں مل گئی ہے۔ خدا کی قسم اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے، ہمیں قطعاً قدر نہیں ہے، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس مالک نے ہمیں معمولی سی بھی کسی آزمائش سے دوچار نہیں کیا دین کے معاملے میں۔ دنیا کے معاملے میں اونچ نیچ چھوٹے موٹے امتحانات آتے رہتے ہوں گے، لیکن دین کے معاملے میں اللہ نے ہمیں آزمایا نہیں ہے، یعنی ایسی کوئی کیفیت نہیں آئی کہ ہمیں جبر ہو ہمارے اوپر کہ بھئی تم یہ عمل دین کا نہیں کر سکتے، اور ہم مجبور ہو گئے ہوں اور اس بے کسی اور بے بسی کو محسوس کرتے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو
ان آیات کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے قوموں کو وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی لوگ آزمائے گئے ہیں. تو یہ آزمائش جو ہے نا وہ ایمان کا لازمی خاصہ ہے. اور ظاہر ہے جب ہم ایمان اور آزمائش کی بات کرتے ہیں تو کوئی ایک کہانی تو نہیں ہے نا ہمارے سامنے. یعنی حضرات صحابہ کرام کا دور، پہلے مکی دور دیکھیں، پھر مدنی دور کے اندر اور نوعیت کی آزمائشیں ہیں. یعنی میں گزشتہ دنوں وہ گاڑی میں اتفاق سے وہ سی ڈی ایک تھی تلاوت کی، تو اس میں شیخ ماہر المعقلی کی سورہ احزاب کی تلاوت جو ہے وہ لگی. آپ یقین، میں اکیلا جا رہا تھا تو اتفاق سے وہ ایک بعض اوقات قرآن آپ کو کیچ کر لیتا ہے نا آپ کی ساری کیفیات. تو وہ غزوہ احزاب کے حوالے سے جہاں وہ ذکر شروع ہوتا ہے نا دوسرے رکوع سے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. میں یعنی غزوہ خندق کے آپ غزوہ احزاب کے واقعات پڑھتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کا اسلوب اپنا ہے. ظاہر ہے وہ کلام الہی ہے. جب کلام الہی اسے زلزال شدید کہہ رہا ہے، یعنی اللہ جس کے سامنے ان چھوٹی موٹی چیزوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اللہ اسے زلزال شدید کہہ رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ چھوٹی سی ریاست مدینہ کے اوپر یہ وقت کتنا آزمائش والا، جب پورا عرب ان کے اوپر چڑھ دوڑا تھا. یعنی یہ چھوٹی سی آزمائش نہیں تھی. مکی زندگی کی آزمائشیں، پھر یہ مدنی زندگی کی اس نوعیت کی آزمائشیں، اس کے بعد حضرات صحابہ کرام وہ پھانسیوں پہ لٹکنا، وہ نیزوں میں پرویا جانا، پھر جو ہے وہ طویل ایک سلسلہ ملوکیت کے خلاف جو ہے نا وہ ان کا جہاد، اور وہ سارا سلسلہ جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف، ارتداد کے خلاف، یہ صدیوں کے تسلسل میں پھر آگے حجاج کے مقابلے میں سعید بن جبیر کی جو ہے نا وہ ولولہ انگیز شہادت، اور یعنی کربلا میں امام حسین کا قیام اور خروج. یعنی آپ یہ ساری چیزیں تاریخ کے تسلسل میں دیکھیں تو کیسی کیسی آزمائشیں ہیں جو اس ایمان کی وجہ سے اہل ایمان کے اوپر آئے ہیں. چلیں میں کہتا ہوں ہم 14 صدیاں 1450 سال گزر چکے ہیں، وہ ایک طویل معاملہ ہے. شاید ہماری جو خیال کے گھوڑے اتنی تیزی سے سفر نہ کر سکیں اور اتنا لمبا سفر نہ کر سکیں. میں قریب کی بات کرتا ہوں. یہ کیا ابھی کل کی بات نہیں ہے کہ مصر کے اندر ایک شخص کو صرف اس لیے پھانسی پر چڑھا دیا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے. دن دہاڑے گولیوں سے بھون دیا گیا ایک شخص کو، اور پھر تعذیب و تشدد کے دروازے ان اخوانیوں پر کھل گئے، اور پھر جیلیں، کال کوٹڑیاں، مار پیٹ، تعذیب و تشدد، کاروبار، تجارتیں تباہ، اولادیں ان کے سامنے کٹ گئیں. یہ ابھی ریسنٹلی، یہ سی سی کے زمانے میں، سی سی نے جب ٹیک اوور کیا تو ڈاکٹر محمد البلتاجی کی بیٹی اسماء الخطیب کے ساتھ کیا ہوا آپ کے سامنے. ڈاکٹر مہدی عاکف جو مرشد عام ہیں، ان کا نوجوان بیٹا، ڈاکٹر بیٹا، ان کے سامنے گولیوں سے بھون دیا گیا. اور یہ ایک مثال نہیں ہے، یعنی سینکڑوں اور ہزاروں مثالیں وہاں پہ موجود ہیں. یہ تیونس کے راشد الغنوشی اور ان کے ساتھی 35 سال ان کی قید ہیں، جیلوں کی زندگیاں ان کی، یعنی ان کی جتنی عمریں ہیں ان آدھی عمروں سے زیادہ، اگر کوئی 60 سال کا ہے تو اس کی عمر 35 سال جیل میں گزری ہے. یہ قریب کے زمانے میں، یعنی انہی 2-4 سالوں کے اندر عبد القادر ملا، قمر الزمان، مطیع الرحمان نظامی، غلام اعظم، ابو الکلام محمد یوسف، میر قاسم علی، یہ آپ اندازہ لگائیں ان سب کی. یہ ایمان کی وجہ سے یہ ساری آزمائشیں ان کے اوپر آئی ہیں، ورنہ کوئی دوسری ان کا کیا جرم تھا؟ قتل تو انہوں نے کسی کا نہیں کیا ہوا تھا، کوئی ان کے زمینوں کے جھگڑے نہیں تھے. یہ ساری ایمان کی آزمائش تھی کہ وہ اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں. یعنی جرم یہ تھا، اور یہ جرم جس نے جس زمانے کے اندر بھی کیا ہے، وقت کی فرعونیت، وقت کی حمانیت، وقت کی قارونیت کو یہ کبھی بھی گوارا نہیں ہوا. میں نے کہا نا یہ 3 طبقے جو ہے نا، فرعون، حامان اور قارون، آپ قرآن مجید کی ان صورتوں کے مطالعے میں بالخصوص یہ 3 کردار اپنے ذہن میں رکھیں، اور پھر جو ہے وہ آپ آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن اپنا آپ پر کھلتا ہے. اللہ یہ کہتا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ ہم جان لیں انہیں بھی جو اپنے ایمان کے اندر صادق ہیں، اور وہ بھی جو اپنے ایمان کے اندر کاذب ہیں. یہاں بڑا زبردست ایک لطیف سا انداز ہے قرآن کا.
آپ یہ فرمائیں کہ یہ اللہ کا یہ کیا مقصود ہے؟ اللہ کا علم تو علم محیط ہے. علم کا یعنی عام فہم معنی تو یہی نا کہ تاکہ ہم جان لیں. جاننا علم کا معنی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو بھی ازل سے جانتا ہے, جھوٹے لوگوں سے بھی ازل سے ابد تک جانتا ہے. لیکن یہاں علم سے مراد یہ ہے کہ اللہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے تاکہ ظاہر ہو جائے. یعنی اللہ کے علم میں تو ازل سے ہے کہ عبداللہ ابن ابی منافق ہے, جھوٹا ہے, صدیق اکبر جو ہے وہ سچا ہے. اللہ کے علم میں ازل سے ہے. لیکن اس آزمائش کا مقصد کیا ہے کہ یعلم ان اللہ الذین صدقوا, دنیا پر بھی ظاہر ہو جائے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. یہاں علم سے مراد یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ لوگوں کی یعنی آزمائش کی بھٹی سے گزارا جائے تو پتہ چل جائے کہ ایمان میں صادق کون ہے اور ایمان میں کاذب کون ہے. اور حضرات صحابہ کرام نے اور پھر تابعین نے, تبع تابعین نے, اولیاء امت نے, صلحاء امت نے, بزرگان دین نے, ہر ایک نے اپنے اپنے زمانے کے اندر, اور آج کے شہداء, اس صدی کے سید الشہداء سید علی گیلانی اور اس صدی کے جو ہے نا وہ عظیم شہیدوں نے یا انہی سالوں کے شہیدوں نے ثابت کیا ہے کہ ایمان کے اندر ثابت قدمی کیا چیز ہے. دنیا کے اوپر ظاہر ہوا ہے. بدترین مخالفوں نے بھی مانا ہے کہ ہاں ایمان کے اوپر استقامت کا اگر کوئی استعارہ اور کوئی مجسم شکل ہوتی ہے تو وہ یہ لوگ ہیں. یعنی صحیح معنوں میں گوشت پوست کے ان انسانوں نے بتایا ہے کہ ہم لوہے میں ڈھلے ہوئے ہیں, فولاد میں ڈھلے ہوئے ہیں. ہم وہ چنے ہیں جنہیں چبانے والا اپنے دانت تو تڑوا بیٹھے گا لیکن انہیں نگل نہیں سکے گا. تو گویا یہ اللہ کریم نے اپنی وہ بیان کیا کہ اللہ کا مقصد اس سے یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کی پوزیشن کیا ہے, حق و باطل کا علم ہو جائے لوگوں کو. ہر شخص جان لے کہ فلاں شخص معاہد ہے, فلاں مشرک ہے, فلاں مخلص ہے, فلاں منافق ہے, فلاں دھوکے باز ہے, فلاں ایماندار ہے. ہر چیز پوری وضاحت کے ساتھ سامنے آ جائے. کلمہ پڑھنے کو تو حسینہ واجب بھی پڑھتی ہے اور پڑھنے تو کلمہ سی بھی پڑھتا ہے. وہ بڑا مشہور جو ہے نا وہ سید قطب رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب انہیں پھانسی گھاٹ پر لے جایا گیا تو چونکہ اسلامی ملک تو ہے نا ماشاءاللہ, تو باقاعدہ ایک جو ہے نا وہ دستار والے پگڑی والے مولانا صاحب تشریف لائے اور آ کے کتاب کھول کے پڑھانے لگے کہ موت سے پہلے کلمہ پڑھ لو, اشہد اللہ الہ. تو سید رحمہ اللہ نے اسے ڈانٹ دیا, بڑی زور سے چنگاڑے اور کہا کہ خاموش بدتینت, تم مجھے کلمہ پڑھاؤ گے؟ تم نے اس کلمے کی قیمت وصول کی ہے اور میں اس کلمے کی قیمت دینے کے لیے سولی پہ چڑھ رہا ہوں. گویا اس آزمائش کے ذریعے سے اللہ جو ہے نا وہ یوں آزماتا ہے کہ بالکل حق ظاہر اور باطل بھی پوری طرح سے ظاہر ہو کر آ جائے. کہا تم کلمے کی قیمت وصول کرتے ہو, کھاتے ہو اس کلمے کے ذریعے سے. اس کلمے کو تم نے, اس دین کو بیچ کر تم نے جو ہے نا وہ اپنے پیٹ کا اور اپنے معاش کا ذریعہ بنایا. ہم اس کلمے کی قیمت ادا کرتے ہوئے پھانسی کے پھندوں پہ چڑھ. تو ارشاد ہوتا ہے کہ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا. اب آزمائش کی بات وہاں پہ روک کے جملہ معترضہ کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ برائیوں کے مرتکب ہوتے ہیں نا, یہ جنہیں آخرت کا احساس ہے ہی نہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عوامی لیگ کی حکومت جو ہے نا وہ 2040 اور 50 تک چل گئی تو بس پھر خیر ہی خیر ہے. یا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا وہ فوجی اور یعنی آمریت والا اقتدار اس طرح چلتا رہا تو بس خیر ہی خیر ہے. ہم حسب الذین یعملون السیئات, بھائی ان کی آزمائش تو ان کے ایمان کی وجہ سے ہو رہی ہے, لیکن یہ جو آزمائشوں میں مبتلا کر رہے ہیں لوگوں کو, یہ جو انسانیت کے خلاف جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں, یہ جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں, کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے؟ ان یسبقونا, ہم سے سبقت کر جائیں گے, یہ ہم سے آگے نکل جائیں گے, ہماری پہنچ سے باہر چلے جائیں گے؟ کیونکہ یہ سوالیہ انداز ہے. اکثر لوگ معاد کی طرف سے غافل ہوتے ہیں. آپ یقین جانیں کہ اس دنیا کے اندر جرائم کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ لوگ معاد سے, انجام سے وہ غافل ہیں. آخرت کے لیے انہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے, کوئی تیاری نہیں ہے. اس کی وجہ ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بالکل محفوظ بیٹھے ہیں. ظالم جب بھی ظلم کرتا ہے اس احساس سے کرتا ہے کہ میری کوئی پکڑ نہیں ہے.
فرمایا اگر وہ ایسا خیال کرتے ہیں تو ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ کرتے ہیں، بہت بری ہے ان کی یہ سوچ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا، وہ مہلت ضرور دیتا ہے لیکن بالآخر اس کی گرفت بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، ہر شخص کی نیت، ہر شخص کا عمل، ہر شخص کا کردار اس کے علم میں ہے، لہٰذا وہ کسی کو جزا و سزا کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یعنی اب دیکھیں نا، مرحلہ وہ بھی گزر جاتا ہے، یہ بھی گزر جاتا ہے۔ اپنے وقت پہ ابو جہل بھی اس دنیا سے گزر گیا، ابو بکر بھی گزر گئے، لیکن اب اگلے مرحلے میں دونوں کا مقام بالکل الگ ہے۔ یعنی ایک طرف حرب بن امیہ تھا، دوسری طرف بلال حبشی تھا، وقت دونوں کا گزر گیا ہے، زندگی دونوں نے جو جینی تھی جی لی ہے۔ اب معاملہ اس سے آگے کیا ہے کہ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، تو جو شخص تو امید رکھتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، تو اللہ کی اجل جو ہے وہ تو مقررہ وقت ہے، لآتن بس آنے ہی والا ہے۔ لآتن کے مفہوم کے اندر جو ہے نا وہ یوں سمجھیں کہ یعنی بالکل جو سر پہ چیز کھڑی ہے، بس پہنچنا ہی چاہتی ہے۔ لآتن آپ یہ بالکل اسی طرح جس طرح کسی گاؤں، کسی دیہات یا کسی جو ہے نا وہ علاقے و بستی کے لوگ کسی مہمان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں اور وہ دور انہیں آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اسے کہتے ہیں لآت۔ تو اجل یعنی آتن، اجل بس آیا ہی چاہتی ہے، اللہ کا مقررہ وقت آیا ہی چاہتا ہے، وہ ٹل نہیں سکتا۔ یہاں رجا کی بات کی گئی، من کان یرجو، رجا جو ہے وہ امید اور خوف دونوں معنوں میں آتا ہے، یعنی جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے یا اس کی ملاقات سے خوف کھاتا ہے، دونوں معنی درست ہیں۔ اللہ سے ملاقات یعنی اس کے حضور پیشی، یہ ایمان کا جز بھی ہے۔ یؤمن باللہ ولقائہ، جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، اس کی ملاقات پر ایک دم ضرور اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، پھر اللہ کے ساتھ بالمشافہ گفتگو ہوگی۔ حدیث میں الفاظ ہیں کہ لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ سورہ نمل میں پیچھے سورہ نمل ہے، اس میں گزرا ہے کہ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، ہر نفس کو اپنی طرف سے، سورہ نحل کے اندر، کہ ہر شخص کو اپنی طرف سے خود جواب دینا پڑے گا، وہاں کوئی وکیل پیش نہیں ہوگا جو کسی کی ترجمانی کر سکے۔ بہرحال فرمایا کہ اللہ کا مقررہ وعدہ ضرور آنے والا ہے، وہو السمیع العلیم، اور اللہ ہر بات کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر ایک کے ارادے اور عمل اور اخلاص کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ ہر چیز کو سننے والا سے کیا مراد کہ جو انسان زبان سے ادا کر دیتا ہے نا، اپنی کسی نیت کو ظاہر کر دیتا ہے، وہ تو ظاہر ہے اللہ سنتا ہی ہے، لیکن وہ علیم بھی ہے۔ جس شخص کو یعنی جس ارادے کو وہ دل میں چھپائے ہوئے ہے، برے ارادے کو، وہ اللہ اس ارادے سے بھی واقف ہے، لہٰذا اس کے مطابق بھی وہ فیصلہ کرے گا۔ اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ کسی شخص نے اظہار نہیں کیا ابھی اس کا، تو وہ اس نیت سے بھی واقف ہے اور اس کے مطابق وہ یعنی یہ ہے هو السمیع العلیم۔ اب جو ہے نا وہ بتایا جا رہا ہے کہ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جس نے مجاہدہ کیا، محنت اور مشقت کی، تو وہ اپنے نفس کے لیے محنت کرتا ہے۔ مجاہدہ یہاں جہاد بالسیف بھی ہے، جہاد بالقلم بھی ہے، جہاد باللسان بھی ہے، یعنی مجاہدہ ایک وسیع مفہوم ہے، اور سب سے بڑھ کر یہاں جہاد بالنفس ہے کہ پہلے اپنی اصلاح ہو، پھر مجاہدے کی جو مختلف صورتیں ہیں اس میں جان کے ساتھ بھی ہے، مال کے ساتھ بھی ہے، تبلیغ حق کے سلسلے میں زبان اور قلم کا استعمال ہے، یہ جو ہم ٹولز استعمال کر رہے ہیں ابھی، یہ جو گیجٹس استعمال ہو رہے ہیں، یہ بھی مجاہدے کی ایک شکل ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، کہ زبان سے، جان سے، مال سے جو ہے وہ جہاد کرو۔ گویا یہ سارے وہ مجاہدہ ہے۔ یہ مجاہدہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ کوئی شخص جتنی محنت کرے گا اتنا اللہ کے قریب ہو جائے گا، اور عبادت جو ہے نا اور ریاضت، یہ زیادہ کرنے والا جو وہ یعنی اس طرح کا مجاہدہ کرنے والا بعض اوقات خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے نا کہ اور ہمارے ہاں تو یہ کلچر ہے کہ جس نے 4 نمازیں جو ہے نا وہ مطلب متواتر پڑھ لی، وہ بس ایک ڈنڈا تھام کے جنت کے پھاٹک پہ بیٹھ جاتا ہے کہ اب جنت میں تو کوئی میری مرضی سے ہی جائے گا تو جائے گا۔
یعنی اپنے آپ کو جنت کا مالک اس حد تک سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ دوسروں کی جنت جہنم کے فیصلے سنانا بھی شروع کر دیتا ہے. اس کی یہاں تردید فرمائی ہے کہ جو شخص مشقت اٹھاتا ہے وہ یعنی کسی شخص کو اپنی محنت پر اتنا ناز اور اتنا غرور نہیں ہونا چاہیے اور کسی چیز کا خالی دعویٰ کر دینا درست نہیں ہے، بلکہ فرمایا جو شخص مشقت اٹھاتا ہے تو اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اس محنت کا فائدہ خود اسی کو ہوگا، اس لیے کہ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے جہان والوں سے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت و ریاضت سے، کسی کی محنت و مشقت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. ہاں اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. انسان کو اچھے اعمال کا بھی فائدہ پہنچتا ہے، برے اعمال کا خمیازہ بھی اس کو بھگتنا پڑتا ہے. لہٰذا اگر ساری کی ساری مخلوق، وہ طویل حدیث ہے جس میں ذکر آتا ہے کہ تم سارے کے سارے جن انس، تمہارے ساری مخلوقات، سب کے سب تم اگر کوئی مومن ہو جاؤ اور یعنی کہا کہ اس دل کی طرح ہو جاؤ جو دل سب سے پاکیزہ ہے، تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. سب سے افجر القلب، سب سے برے دل والا جو بندہ ہے، اس جیسی ساری مخلوق ہو جائے تو بھی اللہ کو اس کی سلطنت میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. یہ نفع و نقصان خود انسان کی اپنی ذات کے ساتھ وابستہ ہے. اس لیے اس آیت مبارکہ سے یہ مفہوم لازماً اخذ کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں اس کے اندر نیت کا اخلاص اور اس کی یعنی اللہ کی رضا جوئی اور اس کی اسی کا یعنی رضا حاصل کرنے کا جذبہ یہ کار فرما رہنا چاہیے. معمولی سی بھی خود پسندی جب آ جاتی ہے تو سارے عمل کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اب اگلی آیت میں ایمان اور عمل صالح کا بدلہ اس کا بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ایمان تم لائے ہو جس کی وجہ سے تمہارے اوپر آزمائش آئی ہے، اس کے ساتھ جب اعمال صالحہ کا تڑکا لگ جاتا ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لنکفرن عنہم سیئات. اس ایمان اور عمل صالح کی بدولت ہم ان کی برائیوں کو ان سے دور کرتے ہیں. لنکفرن، مٹانا، گویا ہم ان کی اس کی برائیوں کو مٹا دیتے ہیں، یعنی معاف کر دیتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے نا کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے، بے شک بشرطی کہ اللہ یعنی انسان جو بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، ان سے بچتا رہے. تو چھوٹی چھوٹی جو تقصیریں انسان کے اعضاء و جوارح سے سرزد ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی بدولت، اعمال صالح کی بدولت خود معاف فرماتا رہتا ہے. بہرحال کبائر کی جو معافی ہوتی ہے وہ توبہ اور تلافی کے بغیر نہیں ہوتی. ایمان اور نیک اعمال یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مدار ہیں فوز و فلاح کا، کامیابی کا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہم ان کے اعمال سے بہتر ان کو بدلہ عطا کریں گے. اب بہتر بدلے سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہر نیکی کا کم از کم بدلہ 10 گنا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اور زیادہ اللہ جتنا چاہے بڑھا بھی دیتا ہے. تو نیکی کا بدلہ اس لیے بھی نیکی سے بہتر ہوگا کہ نیکی کا کام تو ایک محدود وقت کے اندر سر انجام دیا جاتا ہے. مثلا ہم یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت ہے، تفہیم ہے، تشریح ہے، تو اب اس میں وقت تو ہمارا تھوڑا لگا ہے لیکن بدلہ اس کا دائمی ہے. اور کسی نے کیا خوبصورت یہ توجہ دلائی ہے کہ نیکی کی حلاوت بھی جو ہے نا، گناہ کی جو لذت ہے وہ وقتی ہوتی ہے، لیکن اس کی جو سزا ہے، عقوبت ہے، وہ دائمی ہے. اور جبکہ نیکی جو ہے وہ اس کی حلاوت بھی دائمی ہے، مٹھاس اس کی، اور اس کا اجر بھی دائمی ہے. یعنی نیکی جب بندہ کرتا ہے نا تو ظاہر ہے انسان کے دل کے اندر ایک اطمینان رہتا ہے. نماز پڑھ لی تو ایک اطمینان ہے کہ میں نے فرض ادا کر دیا، اللہ کا حکم کو پورا کیا ہے. کسی غریب کی مدد کر دی تو ایک احساس سے بشاشت. ایک تو ہوتا ہے احساس تفاخر، وہ نہیں ہونا چاہیے، فخر کا احساس، اپنے اندر بڑائی کے جذبات، بڑی جی بہت تیر مارا ہے جی، بڑے میں جڑا نا وہ کھٹی کی. وہ احساس تفاخر نہیں، احساس شکر کہ اللہ تیری توفیق سے یہ ممکن ہوا ہے. مالک کریم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بجائے کسی برائی میں ملوث ہونے کے میں ایک نیکی کا کام کر چکا ہوں. تو اس کی حلاوت جو ہے وہ ایک دائمی ہے، مسلسل ایک نشہ ہے، سرشار رکھتا ہے بندے، اور اس کا اجر بھی دائمی ہے. گناہ کی لذت وقتی ہے لیکن اس کا پچھتاوا بھی دائمی ہے اور اس کی سزا اور عقوبت بھی دائمی ہے. اس لیے
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ کریم کہہ رہے ہیں کہ میں نیک اعمال کے بدلے میں ایک تو برائیاں مٹاتا ہوں اور دوسرا اس کا بہترین بدل میں عطا کرتا ہوں، لہٰذا اسی کے لیے کوشش اور اسی کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. آج ہم نے پہلے پیراگراف کی جو ہے نا وہ آیات ان کا مطالعہ کیا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ سعید صاحب. آج کے درس کے حوالے سے جو شرکاء ہیں ان کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے زوم میں جو آپشن ہے تو سوال کر سکتے ہیں. آج کتنا وقت ہے حافظ صاحب آپ کے پاس سوالات کے لیے؟ بس ابھی جو بھی وقت، کیونکہ ابھی ہماری نماز اذان ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. میرے بھی کچھ 4-5 سوالات ہیں، لیکن پہلے میں جو دوسرے شرکاء ہیں ان کو موقع دوں گا کہ وہ سوال کریں. جی اقبال صاحب. جی السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام. سوال آیت نمبر پہلے ہی کے یعنی کہ حوالے سے ہے. جی جی. یعنی کہ جو ایمان لانے والے ہیں، یعنی کہ اب یعنی کہ جو اکثریت جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہماری تو کیفیت یعنی کہ ہم تو کسی بھی آزمائش اس طرح سے نہیں گزرے جو جس سے پہلے یعنی جن لوگوں کا یہ ذکر کیا گیا ہے تو ان سے یعنی کہ آزمائشیں کس کس قسم کی ہوئی ہیں. جی جی. تو اس کا مطلب کہ کیا سمجھا جائے کہ ہمیں اب یعنی کہ ہمارا ایمان جو ہے صرف ابھی یعنی کہ اسی حد تک ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اس حد یہ ہماری ایمان کی کیفیت یہی ہے، کیونکہ آزمائشوں سے تو ہم نہیں گزرے ابھی تک جن کو آزمائش کہا جاتا ہے. اصل میں نے یہ بات عرض کی ہے، اصل اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، یعنی یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، لیکن جب آ جائے تو پھر صبر و استقامت کے ساتھ اسے برداشت کیا جائے. یہ تو اللہ کی عنایت ہے کہ ہمارے اوپر آزمائش نہیں آئی، یعنی لیکن آزمائشوں کی نوعیت بھی تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے نا. بعض اوقات آزمائش انسان کے جان اور مال کے حوالے سے آتی ہے، مالی نقصان اور جانی نقصان کی صورت میں، تعذیب و تشدد، جیل، کال کوٹڑیاں، ان کے حوالے سے آتی ہے. کبھی یہ آزمائش اللہ اس طرح سے کرتا ہے کہ کچھ مواقع ہمارے سامنے رکھتا ہے اور ان مواقع یعنی نیکی کا کوئی موقع، اور ان مواقع کو اویل کرنے کے حساب سے ہمارے ایمان کی آزمائش ہو جاتی ہے. مثلا دنیا میں کسی جگہ کوئی آفت اور مصیبت ہے اور ظاہر ہے امت کے دوسرے افراد کا حق ہے. اب اگر اس حق کی ادائیگی کے لیے کوئی شخص اپنے ایمان کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ چونکہ میں مومن ہوں اور وہ میرے مومن بھائی اس مشکل اور اس آزمائش کے شکار ہیں تو میں آگے بڑھوں اور ان کی مدد کروں، تو اس کا مطلب ہے وہ آزمائش میں پورا اترا ہے. اور اگر کسی طرف سے کوئی آواز آتی ہے اور مدد کے لیے پکارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ سیلاب ہے، آفت ہے، مصیبت ہے، آزمائش ہے، غربت ہے، بیوگان ہیں، یتامہ ہیں، ان کی مدد نصرت کے لیے ضرورت ہے، اور ایمان اتنا قوی نہیں ہے کہ وہ انسان اپنا دست تعاون دراز کرے، تو اس کا مطلب ہے وہ آزمائش میں ناکام ہو گیا. تو آزمائش کی نوعیت بدل جاتی ہے، آزمائش ہے کسی دوسری طرح سے بدل جاتی ہے. پھر ایک اور بات ہے، آزمائش ہماری کس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک طرف ایمان کہتا ہے، اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، فرمان رسول کہتا ہے، سنت رسول کہتی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. دوسری طرف ہمارے کوئی بینیفٹ کا مسئلہ ہے، کوئی اور اس طرح کا مسئلہ ہے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے اوپر اس کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی جھوٹ بول دیتے ہیں، تو پھر یہ آزمائش ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اللہ نے جان لیا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے جو مرضی ہو جائے، میرے اوپر جو بیتنی ہے بیت جائے، جھوٹ میں نے نہیں بولنا. آزمائش کے اندر وہ ثابت قدم رہتا. تو آزمائش اس نوعیت کی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوڑے مارے جائیں یا گھسیٹا جائے یا جیلوں میں ڈالا جائے. یہ آزمائشیں تو آتی ہیں ہمارے اوپر بھی، ہم کیسے رسپونڈ کرتے ہیں وہ ہر بندہ اپنے اپنے حوالے سے باخبر ہے. جی اقبال صاحب جواب مل گیا آپ کو؟ جی جی جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. مزید اور کئی سوال نہیں ہیں، لیکن میں کچھ سوال کرنا چاہوں گا. ایک ضمنی سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کیوں نہیں کی تھی؟ جی، جو رسول ہوتا ہے نا، رسول حکم کا پابند ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے مستقر کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک واضح احکام اسے نہ مل جائیں اللہ کی طرف سے. یہ سیدنا یونس علیہ السلام کے واقعے میں آپ یہ بات جانتے ہیں
کہ اللہ نے اس قوم سے عذاب صرف اس لیے ٹال دیا تھا کہ وقت کا نبی جو ہے وہ اپنا مستقر چھوڑ گیا تھا. تو نبی پابند ہوتا ہے اللہ کے حکم کا. چونکہ جو دوسرے لوگ تھے وہ ذیلی اطاعت میں تھے، تو انہیں جب آزمائش بہت بڑھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لحاظ سے اجازت دی ہجرت کی. لیکن رسول اس وقت تک وہ مقام نہیں چھوڑ سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے. اور اللہ کا حکم آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب صدیق اکبر کو بنایا اپنا رازدان اور انہیں بتایا کہ ہمارا ہجرت کا حکم آ گیا. تو حکم آنے سے پہلے حضور نے ہجرت اس لیے نہیں کی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. دوسرا سوال ہے کہ حامان کو کہا جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ حامان افسر شاہی کا نام ہے، لیکن اکثریت حامان کو لیتی ہے ملائیت کے پیرائے میں. تو اصل اگر آپ سورہ احزاب میں دیکھیں نا کہ ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، آپ صرف ملائیت نہیں ہے، حامان بنیادی طور پر سادتنا و کبراءنا اس سارے کی سیادت کہتے ہیں مذہبی قیادت کو، اور کبراء کہتے ہیں سیاسی قیادت کو. تو سیاسی اور مذہبی قیادت، لیڈرشپ، بیوروکریسی، افسر شاہی، میں نے وہ سارے الفاظ اس لیے استعمال کیے تھے کہ اس کے مفہوم میں تھوڑا سا توسع پیدا ہو جائے. وہ نری ملائیت نہیں ہے، یعنی وہ ایسے لوگ کہ جن کا معاشرے کی نبض پر ہاتھ ہو، جو جن کے رویے معاشرے کے عام افراد کے لیے دلیل بنتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے. تو حامان چونکہ کچن کیبنٹ کا بندہ تھا تو اس لیے اس کا ذکر جو ہے نا وہ خصوصیت کے ساتھ کیا ہے. تو میں نے پہلے کہا کہ قارون، حامان، فرعون یہ متعین شخصیات بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ رویوں کے نام بھی. جی ٹھیک ہے. اور اس میں بہت شکریہ. تیسرا سوال یہ کہ یہ قارون، حامان اور اس میں فرعون میں جو ان سب سے بڑی قوت کون سی ہے؟ وہ ظاہر حاکمیت کی قوت ہے جسے حاصل تھی، یعنی آپ اسے کہہ دیں کہ فرعون جو یعنی جسے جو اوور آل اتھارٹی تھا، اقتدار جس کے پاس. ملوکیت کہیں گے اس کو؟ نہیں، وہ ملوکیت آپ اسے کیا، اصل شہنشاہیت جو ہے نا وہ ملوکیت ہی کا دوسرا نام ہے نا. یعنی شہنشاہیت جو ہے وہ پہلے ایگزسٹ کرتی تھی، یہ ملوکیت کی ٹرم تو ظاہر خلافت کے مقابلے میں بولی گئی ہے. ملوک بھی انہیں کہا جاتا تھا پرانے، لیکن شہنشاہیت کا تصور جو ہے نا وہ زیادہ پرانا ہے. تو گویا وہ بھی ملوکیت کی ہی ایک شکل ہے، یعنی اس میں بھی بادشاہ شہنشاہ مطلق العنان ہوتا ہے. تو چونکہ جہاں مطلق العنانیت ہوگی، یعنی اختیارات کا مرکز کسی ایک شخص کی ذات ہوگی، اسے آپ ملوکیت بھی کہتے ہیں، شہنشاہیت بھی کہتے ہیں، دوسرے بھی. یا جس وقت چرچ کو لیڈرشپ میسر تھی تو اس وقت پاپائیت تھی، وہ یعنی اس میں بھی وہ پاپائیت بھی بنیادی طور پر یہی تھی نا کہ ان کا فیصلہ حرف آخر ہوتا تھا. تو ملوکیت ہو، شہنشاہیت ہو، پاپائیت ہو، جس کو جس دور کے اندر مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اختیارات کا مرکز ہوتا ہے جو مطلق العنان ہوتا ہے، وہ سارا جو ہے نا وہ اسی کے ذیل میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور آج کل کے حوالے سے جس طرح ذکر ہوا کہ آزمائشوں کا، تو آج کل کے حوالے سے اس طرح کی جسمانی آزمائشیں تو نہیں ہیں، لیکن جس طرح آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات آزمائش آتی ہے، لیکن کیا اس کو بھی ہم آزمائش کہیں گے کہ جس طریقے سے آج کل بہت زیادہ فرقہ واریت پھیل گئی ہے اور ایک عام بندے کے لیے حق کو پہچاننا بہت مشکل ہے؟ اصل دیکھیں، نہیں آزمائش، دیکھیں ایک آزمائش تو وہ ہے نا، آپ نے کہا کہ جانی آزمائشیں نہیں، جانی آزمائشیں بھی بہت ہیں. مثلا ظاہر ہے جو بنگلہ دیش والوں پہ بیت رہی ہے یا مصر والوں پہ بیت رہی ہے وہ جانی آزمائش ہے. اور یعنی ہمارے اوپر نہیں آئی تو ہمارے اوپر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں فرقہ پرستی اور حق اور اس کی یعنی پہچان کا مشکل ہونا، یہ تو اس آزمائش کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس آزمائش کا تعلق یعنی تھیولوجیکل جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، یعنی یہ آزمائش تھیولوجی سے تعلق رکھتی ہے. ایک ہے کہ فزیکلی جو ہے نا وہ کسی چیز کا کوئی چیز افلیکٹ ہونا اور کسی چیز کا ہمارے اوپر طاری ہونا، یہ آزمائش دوسری نوعیت کی ہے. آپ اسے علمی انحطاط کی آزمائش کہہ سکتے ہیں،
علمی زوال کی آزمائش کہہ سکتے ہیں. یعنی ظاہر ہے علم کا گہوارہ ہم نہیں رہے. وہ کتابیں اپنے آبا کی دیکھیں جو ان کو یورپ میں دل ہوتا ہے سی پارا, گویا علم کی میراث جو ہم سے چھن گئی ہے, تو وہ ایک آزمائش ہے. یہ الگ نوعیت کی آزمائش ہے, یعنی جس کے اندر مجموعی طور پر پوری امت مبتلا ہے, وہ پوری امت کا درد ہے, وہ آپ اسے اس نوعیت کی آزمائش کہہ سکتے ہیں. بہرحال آزمائش تو ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. آخری سوال ہے کہ ابھی کل پرسوں ہی ایک میں دوست کی پوسٹ دیکھ رہا تھا, اس میں تھا کہ یعنی کہ ویسی ایک لکھی ہوئی تھی بات, وہ صحیح تو نہیں ہو سکتی, من گھڑتی ہوگی, لیکن بہرحال اس سے متعلق کئی ایسی چیزیں ہمارے ہاں ملتی بھی ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ جہنم کی طرف جا رہا تھا تو حکم ہوا کہ اس کو جنت میں ڈال دو. پوچھا گیا کہ کیوں ڈال دیں, تو جواب ملا کہ یہ رسول پہ درود بھیجتا تھا. تو اب درود بھیجنا بھی ظاہری بات ہے ایک اچھا عمل ہے, تو کیا اس بنیاد پر جس طریقے سے آج کل یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ ہر شخص وہ ہے وہ درود کی زنجیریں بنا رہا ہے, کروڑوں درود کے تحفے تحائف بھیج رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو کیا یہ صرف درود پڑھنے سے جنت حاصل ہو جائے گی انسان کو؟ سچی بات پوچھیں تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا کہ جی یہ بعض اوقات فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ ایسی پوسٹیں ہوتی ہیں کہ جو شیئر نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں, اس کا ایمان ناقص ہے, یا یہ ہے یا وہ ہے, شیطان آپ کو شیئر کرنے سے روکے گا. یہ اس نوعیت کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا یہ ڈھکوسلے ہیں, یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. ہم کبھی بھی کسی دین کے لیے کسی بڑے چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اور اس طرح کی چیزوں میں پڑھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. یہ دور زوال اور دور انحطاط کے اندر عموماً یہی چیزیں ہوتی ہیں. آپ سقوط بغداد سے پہلے کے حالات اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو بالکل اسی نوعیت کی چیزیں آپ کو ملیں گی, بالکل بے سر و پا قسم کی جو ہے نا وہ کوئی چیز بحث چھیڑی جاتی اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ پڑ جاتے تھے لوگ, اور نتیجہ اس کا پھر جو ہوتا تھا وہ آپ کے سامنے. اس لیے یہ کیفیت ٹو بی آنسٹ خیر درود پاک کی تو بہت بڑی فضیلت ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اتنے زیادہ اس کا اجر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. لیکن کوئی بھی اس طرح کی جو چیز ہے نا کہ جنت اور جہنم اور یہ سارا سلسلہ, کوئی بھی ایسی چیز ہے اسے قرآن پہ پیش کیا جائے گا. جو چیز قرآن سے ٹکراتی ہے فہو رد, فہو رد. اور حدیث جو ہے, حدیث کو بھی ٹھیک اس کے جو محدثین کے اصول ہیں ان کے اوپر پرکھا جائے گا. اب محدثین کا پہلا اصول حدیث, یعنی اصول حدیث کا اگر آپ مطالعہ کریں, ہر علم کے اصول ہوتے ہیں نا, تو محدثین نے بھی اپنے اصول وضع کیے ہیں. محدثین کے اصول میں پہلا اصول یہ ہے کہ حدیث قرآن کے ساتھ متصادم نہ ہو, اگر متصادم ہوگی تو رد ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ اسے روایتاً اور درایتاً پرکھا جائے گا. روایتاً کہ کس نے کس سے سنا, پھر اس میں محدثین جائزہ لیتے ہیں کہ یہ بندہ اس زمانے میں موجود بھی تھا یا نہیں. وہ ظاہر علم اسماء الرجال ایک پھر پورا علم ہے, تو اسماء الرجال پہ اسے پرکھا جائے گا. پھر یہ ہے کہ درایتاً اسے پرکھا جائے گا کہ کیا عقل اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ حضور نے ایسا فرمایا ہوگا. مثلا یہ جو اطلب العلم ولو کان بالصین, علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے, یہ ہماری پاکستان کی حدیث ہے, ٹھیک ہے, یعنی آپ اسے پاکستانی حدیث کہہ سکتے ہیں. حضور کا کون سا تعلق تھا چین سے, اور چین اس زمانے میں کون سا علوم کا مرکز بنا ہوا تھا. اور یعنی درایتاً پرکھا جائے گا کہ کیا حضور ایسی بات کر سکتے ہیں. اچھا جی, اگر ہم کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضور کی یہ تھی کہ بھئی کہیں بے شک کتنا دور جانا پڑے, تو سعودیہ سے یعنی چین کون سا دور تھا؟ دور تو اور بڑے علاقے دور تھے, حضور نے ان کا نام نہیں لیا. اور نہ ہی اس زمانے میں چین کوئی علم کا مرکز تھا, یا کوئی صنعت کا, یا کوئی تجارت کا, یا کوئی فنون کا. تو حدیث کو درایت پر بھی پرکھا جائے گا کہ عقلاً یہ چیز ممکن ہے. تو اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس نوعیت کی جتنے چیزیں ہیں انہیں قرآن پر پیش کریں, انہیں حدیث کے اصولوں کی روشنی میں دیکھیں, اگر نہیں ہے تو فہو رد, بس اسے رد کر دیں. آپ گناہگار نہیں ہوں گے بلکہ ثواب ملے گا. جی, اس میں سوال یہی تھا کہ صرف درود پڑھنے سے جس طرح کے ذکر ہوا آیت میں کہ برے اعمال کو اچھے اعمال سے ہم بدل دیا جائے گا, تو صرف درود پڑھنے سے انسان کے ساتھ ہی معاملہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, میں نے عرض کیا نا کہ کسی عمل کے حوالے سے
کوئی بندہ فیصلہ سنا ہی نہیں سکتا کہ کسی بھی عمل کے حوالے سے، یعنی حتمی فیصلہ تو کوئی ویسے بھی نہیں سنا سکتا کہ جی یہ چیز اس طرح سے ہوگی اور یہ مطلب اس کے اوپر یہ جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے درود پاک کے فضائل اپنی جگہ ہے، بہت ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، اور پڑھنا بھی چاہیے، جتنا اہتمام ہو سکے کرنا چاہیے، اخلاص نیت سے کرنا چاہیے، لیکن اس طرح کی کوئی حدیث اگر ہوگی تو اسے پرکھا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ علی اصغر بھائی کا ایک سوال ہے۔ جی 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 السلام علیکم۔ میرا سوال آج کے پہلے اور آخری سوال کا ایک قابل جائزہ ہے۔ اقبال صاحب نے جو پوچھا تھا جو کہ ہمارے اوپر جو سختیاں یا پیمانہ جو تسلیم کا، وہ اور جو آخری سوال جو ہے ان کا، یہ ہی سب سے میری نظر میں یہ کیا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس وقت سب سے زیادہ ہمارے اوپر یہ امتحان نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو پرکھ سکیں، کہ اگر ہم اس کو واقعہ لیں کہ جو لوگ لکھتے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا اور ہم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، یا آخری جو سوال تھا کہ جی اللہ نے اس کو جنت کی طرف، جنت سے موڑ کے جنت کی طرف دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ وہ غلط فیصلہ کیا اور بعد میں ان کو پتہ چلا کہ نہیں یہ تو ضرور پڑھتے تھے۔ تو یہ جو چیزیں آتی ہیں، ہم کیا یہ ہمارے ایمان کا پرکھنے کا اس وقت ہمارے اوپر نہیں ہے کہ ہم خود جو ہے تفقہ فی الدین کی طرف جائیں؟ جی یہ میرا سوال۔ بالکل یہی دیکھیں نا، میں نے بات یہی عرض کی کہ آپ پہلے سوال کے جواب میں نے کہا تھا کہ یہ جو علمی انحطاط ہے یہ ظاہر ہے ایک آزمائش ہے، اور آخر میں میں نے یہی عرض کیا کہ آپ ہر چیز کو قرآن پر پیش کریں گے، جو چیز قرآن کے یعنی محافظ ضمیر، جو قرآن جو کچھ بیان کرتا ہے اس سے موافق نہیں ہے، وہ چیز جو ہے نا، وہ چاہے حدیث کے نام پہ وہ منجن بیچا جا رہا ہو یا کسی بزرگ کے قول کے نام پہ بیچا جا رہا ہو، تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ رد کرنا ہی بنیادی طور پر آپ کے علمی تعمق اور اس کی گہرائی کی دلیل ہے، اور آپ کے یعنی قرآن کو رہنما بنانے کی دلیل ہے۔ جزاک اللہ۔ میں بالکل میرے سوال کا جواب ملے کہ ہم اس وقت بہت بڑے آزمائش کے دور میں گزر رہے ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کو خود ہی، جیسا آپ نے بغداد کی مثال دی کہ اس کے سکوت بغداد سے پہلے وہ ان طرح کے مسائل پہ ہوتے تھے کہ جی یہ فرشتہ کتنا بڑا ہوتا ہے، یہ سوئی کے نقطے سے گزرے، یعنی کتابیں جو اس وقت، تو ہم لوگ بھی اب اس سے بھی بہت نیچے گر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی اس آزمائش کے وقت سے جو ہے ہمیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، عطا فرمائے، تاکہ ہم یہ جو باتیں پوچھنے کی بجائے کہ اس کی عمل کرنے کی بجائے خود اس کے غور و فکر کرنے کے قابل ہوں۔ وہ تبھی ہو سکتے ہیں جب بنیادی طور کے اوپر ہم جو ہے دین کی جو سمجھ بوجھ جو ہمارے پاس ہوگی، اور یہ اللہ ہمیں عطا کرے اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ ہمیں بہت چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، جیسے جھوٹ کی مثال ابھی آپ نے دی، سود کی مثال آپ نے دی، باوجود اس کے ہم کھاتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، ہر ایک بندے کا بینک اکاؤنٹ بھی ہے، اور جھوٹ بھی اکثر بولتے ہیں، لیکن اس سے بڑی آزمائش اور کیا ہو سکتی ہے؟ جی جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ سعید صاحب اور اصغر بھائی۔ اب ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں اور جیسے حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک سوال تھا منیر صاحب کا، لیکن وہ وقت کے حوالے سے ہے۔ وہ منیر صاحب آپ کو اب ہم مشورہ کر کے یا پھر واٹس ایپ میسج کے ذریعے سب کو انشاءاللہ اطلاع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔